اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور بلندیوں کا بیان فرمایا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی عظمت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور کے علم پاک کو جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے نا، وہاں حضور کے اخلاق کو بھی رب کریم نے عظیم کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کی خوب بڑی شانوں والی۔ یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، اس کا ایک ترجمہ رویے بھی ہے، اس کا ایک ترجمہ عادات بھی ہے، اس کا ایک مفہوم ہماری باطنی کیفیات بھی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق، یہ بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ جو انسان کے باطن میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو، یہ اخلاق ہے۔ حلم، بردباری، درگزر، محبت، خلوص، خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نا دنیا میں جو آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق تھے ان سب کی تکمیل فرما دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اخلاقی رویہ ہے نا انسان کا، یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر زیادہ یہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا، کریم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان دن کو نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کو نفلی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ درجہ پا جاتا ہے۔ یعنی نفلی عبادات جو لوگ کرتے ہیں اور نفلی روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اخلاق اچھا ہونا تو وہ جو فضیلت قائم اللیل کو اور صائم الدہر کو نصیب ہوتی ہے، وہ فضیلت اللہ اچھے اخلاق والے کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر نا آہستہ آہستہ تلخی آ گئی ہے۔ حالات کی تیزی نے، مشکلات نے، اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے، ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے، طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اس گفتگو نے، سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے، اور پھر مہنگائی کی شدت نے، بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے، تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے، حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا، حالات کی شدت۔ وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے، اس سب کی موجودگی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی۔ آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکا ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں، یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے، عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں، دادا پیار کرتے تھے رخصت ہو گئے، محبت کرتے تھے چچا ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے، وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب ختیجہ بھی بچھڑیں، محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ ہم لوگوں نے نا، یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ حالات صرف کاروباری خراب ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہیں، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے ہیں۔ ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں۔ تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے۔ سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے۔ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے ہیں۔ لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی، حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سرخ دھاری دار چادر
महबूब पाक ने ना मुकद्दस कंधे पे रखी हुई। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि हुजूर गुजर रहे थे तो पीछे से एक बद्दू आया, तो उस शख्स ने ना पीछे से पकड़ के चादर मुबारक को खींचा, तो फरमाते हैं मैंने खुद देखा हुजूर की मुकद्दस और नाजुक गर्दन पर निशान पड़ गया, तकलीफ दी उसने। फरमाते हैं यूँ पलट के महबूब ने पीछे देखा ना तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कुछ मांगने आया था। दरवाज़ा जो हमारा ज़ोर से खटखटाए उस फ़कीर को खैरात नहीं मिलती, कहते जा दौड़ जा, तू कोई कर्ज लेने आया। चादर मुबारक को पकड़ के खींचा, मुकद्दस गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। महबूब ने पलट के देखा, जब कहा ना मैं कुछ मांगने आया था, तो ये है वो मकाम जो समझने वाला है। इस तलखी पैदा करने वाले माहौल में भी जब मेरे करीम ने पलट के देखा तो रसूल रहमत ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूँ है कि महबूब ने फरमाया ये जो दो पहाड़ियों के गिर्द बकरियों का रेवड़ खड़ा सारा इसे दे दो। तो तलखी लोग करेंगे ही, आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो मिजाज के अंदर तलखी पैदा करेंगे। हमने लोगों को देखा है वो करते हैं। 95% और 99% प्यार करने वाले भी मिलते हैं। तो अगर कोई एक आध सिर्फ तलखी करने वाला मिल जाए तो वो तो वैसे भी होना चाहिए, नहीं तो नजर ही लग जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन हर बात में नाराज़ हो जाना, हर बात में परेशान हो जाना, हर बात में उलझ जाना, हर वक्त नाराज़ रहना। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपका एक मुरीद आया, कहा हज़रत आप हमें हमेशा माफ़ करने का सबक देते हैं, आप हमेशा दरगुजर की बात करते हैं, लोग बड़ी तकलीफ देने लगे। हुजूर आज के बाद जिसने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए ना, हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे। तो हज़रत सुल्तानुल मशाइख फरमाने लगे आधे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए और बाकी आधे रास्ते में आपने बिछा दिए तो सारी सड़क तो कांटों से भर जाएगी, ये तो राहगीरों के भी पैर जख्मी होंगे। वो चुप कर गया। आप फरमाने लगे अपनी लड़ाई में सारी दुनिया का नुकसान क्यों करते हो? हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाया करे, तू निज़ामुद्दीन के पास आता जाता है, तू उठाता रहा कर। कुछ लोगों को कांटे उठाने की भी तो ड्यूटी करनी चाहिए ना। हमारा ये मिजाज बन गया है कि तलखी ही तलखी, परेशानी ही परेशानी, दुख ही दुख, हर वक्त उलझे से, हर वक्त बिखरे बिखरे से, हर वक्त आजमाइश में। ओ भाई प्यार करें, मोहब्बत करें, लबो लहजे को बावजू रखें, ज़रा दूसरों के साथ अंदाज शफकत वाला बनाएं। यार कभी तो ऐसा हो ना कि आपके साथ वाकई को तलखी कर गया है पर आपका यार फिर क्या, मेरी कौन सा कोई शान है, कोई कर गया बात तो फिर क्या हुआ, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ना कोई साडा दर्दी। कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना, मतलब वो फलाना भी मेरे खिलाफ गल फिर की है किसी गल कर ली, एडा पाकिजा बन के बहने की लोड़ की है। मैं मिसकीन पुराना खादम, ये तो किसे दर मिली ना ढोई, ये तो वासफ यार ने नजर जो की थी वासफ ही हुई। किसी वक्त इंसान को थोड़ा सा ना जमीन पे भी उतरना चाहिए। यानी कुछ बंदे ना बोलते हैं लफज कहते तू मैनू जानता नहीं, सुभान अल्लाह, मसलन की हो जी तुसी ये तो जान लीजिए तो की होएगा, मसलन क्या हो जाएगा, छोड़े आप किस चक्कर में पड़े हुए। आजिज़ी, इनके सारी रवैयों की मिठास। मुलाजिमीन के साथ हमारा क्या रवैया होता है? बहुत सारे मुलाजिम दुआएं नहीं मांगते या अल्लाह मेरी जान छुड़ा दे, इल्ला माशाअल्लाह। सब नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर की बात करता हूँ, लोग बड़ी तकलीफ नहीं महसूस करते। और फिर मुलाजिम अगर कोई ऐसा हो बेचारा जिसका घर बार कोई ना हो, कुछ तो चलो तलखियों से बचे, पर 5 बजे तो घर चले गए ना, और अगर किसी का घर भी कोई ना हो फिर रहना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये आम दुनिया का रिवाज है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के रिवाज थोड़े अनोखे हैं, थोड़े अंदाज हट के, जरा कायनात से अलग करके मेरे करीम का माहौल है और करीमाना है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में बिछड़ गए थे अपने घर से, किसी ने मक्के ला के बेच दिया था, फिर वो बिकते बिकाते सैयदा खतीजतुल कुबरा तक पहुँचे। आपने वो सारी दास्तानें सुनी हुई हैं कि मक्के के लोग और अरब शरीफ के लोग दौरे जahलियत में अपने गुलामों के साथ क्या सलूक करते थे, किस तरह उन्हें मारते पीटते थे। अगर गुलाम ने जानवर धूप से खोलकर छाँव में नहीं बांधा तो मार पड़ती थी, क्यों नहीं बांधा, और अगर किसी वक्त उसने बांध दिया तो कहा तूने पूछा ही नहीं, तू इतना मर्जी का मालिक हो गया, अब अपनी मर्जी करेगा। हर वक्त तकलीफ थी गुलामों को। लेकिन कुर्बान जाए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा सैयदा खतीजा की बारगाह में पहुंचे। जब वो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में आई तो हुजूर की खिदमत में आ गए। उन्होंने बड़े आका देखे थे, पर जब आए ना रसूल करीम के हुजूर, जब आए ना नबी पाक की बारगाह में, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, किसी ने ना पीछे बताया उनके वालिदैन को, उनके आइज़ा को, उनके चचा को कि हमने तुम्हारे बेटे को देखा है, वो मक्का मुकरमा में है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमने देखा है। उनके चचा और वालिद ना कीमत लेके, जो उस दौर में गुलाम की कीमत होती थी, वो कीमत लेके मक्के आए।
یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے، چچا اور والد۔ نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ، کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نا زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں۔ ملو نا۔ دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغل گیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسوؤں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہیں۔ ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں، حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائیں درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں، تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے، یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے؟ اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے تھے نماز میں بھی۔ او بھائی اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دکھی سنانا۔ کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی، تمہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان جوان سیاہ داڑھیوں والے مسجدوں کی صفوں میں دکھائی دیتے نظر نہیں آتے؟ یہ سیلاب آیا ہے، کس طرح جوانوں کے جذبے ہم نے دیکھے ہیں، لوگ نکلے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں بتائیں۔ یہ فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا، میرے پاس نوجوان آیا اور رو کے کہنے لگا پیر صاحب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے، ہر چیز حاضر ہے۔ آپ کو یہ نکھرے ہوئے جذبے نظر نہیں آتے؟ ہر وقت تلخ تلخ باتوں کو یاد کرنا ہے، ہر وقت دکھوں کو یاد کرنا ہے، چھوڑو، ہر وقت یہ چیزیں یاد نہیں کرتے، کبھی کبھی سارا کچھ بھول کے یا خدا کی رحمت کو یاد کریں یا مدینے والے کے کرم کو یاد کریں۔ آؤ ادھر آئیں، کرم کی بات ہو، رحمت کی بات ہو، عطا کی بات ہو، فضل کی بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان درگزر کی بات ہو، مالک کی عطا کرنے کی بات ہو، اور پھر انسان کی توجہ جائے تو کبھی حضور کے حسن و جمال کی بات ہو، کبھی جود و نوال کی بات ہو، کبھی اعلیٰ اخلاق کی بات ہو، کبھی محبوب پاک کے لباس پاک کے سادگی اور حسن اور صفائی کی بات، کبھی دیکھا جائے کہ وہ دیکھیں ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے ہیں، ایک طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں، ایک طرف سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہیں، ایک طرف مولا علی بیٹھے ہیں، انہی تاروں میں سرداروں میں سج سنور کے بلال حبشی بھی بیٹھے ہیں، صہیب رومی بھی بیٹھے ہیں، عمار ابن یاسر بھی بیٹھے ہیں، انہی سرداروں میں بڑے لوگوں میں لوگوں نے دیکھا حضرت عامر بن فہیرہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ مزنی بھی بیٹھے ہیں، یہ چمکتا دمکتا رنگ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ رکنا ذرا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، وہ جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، اور سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم۔ تو مرحوم آدم چشتی نے ایک شخص سے کہا تھا، اس نے کہا تھا تو باتیں زیادہ اس لیے کرتا ہے اور تو تبصرے زیادہ اس لیے کرتا ہے، تو الجھ زیادہ اس لیے گیا ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویخ کے چند شرماوے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے،
تے جے کدی جاوے سیر گلشن دی تے دھرتی لف لف جاوے. میرے محبوب کے جلوے تو نے ابھی دیکھے. مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ. اب میں آپ کو وہاں کیسے لے کے جاؤں کہ تسی توڑ گولڑا شریف ہی پہنچ جاؤ, پر وہ بات کیسے کروں. مکھ چند بدر شاہ. پیر صاحب کو جب زیارت ہوئی نا, میرا تو یہی نظریہ ہے, جب انہیں زیارت ہوئی نا تو انہوں نے ایک زلف مبارک کو پیشانی پہ دیکھا. جب انہیں دیدار ہوا تو اپنی کیفیت بیان کرتے کہتے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, او دی کالی زلف تے اکھ مسانی ہے, تے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. اچھا خود ہی بات سنا کے نا شیر تو خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ, ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. اور پھر اپنے آپ کو سمجھاتے کہتے ہیں کتھے مہر علی, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. یہ مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں. وہ میرے عزیز رسول پاک کے اخلاق میں جب کھو جاؤ گے نا, جب کھو جاؤ گے نا, یہ تو دیکھنا نا, یعنی عمار ابن یاسر غلام ہیں, سیدنا خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار ہیں, شکر رنجی ہو گئی. تو یہ ذرا غلاموں کی تائید کرنے کا رنگ دیکھنا. شان جناب خالد ابن ولید کی بھی خود سرکار نے بیان کی کہ یہ سیف اللہ ہیں, لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر کسی نے میرے عمار سے بغض رکھا نا تو رب رسول کو ناراض کرے گا. یہ ذرا دیکھو نا غلاموں کی شان کیسے بلند ہوئی, یہ دیکھو نا غلاموں کے انداز کیسے بلند ہوئے. حضرت خالد ابن ولید فرماتا ہے مجھے اللہ کی قسم جب محبوب نے اس غلام کو یہ شان دی تو میرے لیے عمار ابن یاسر کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں. دوستو نبی پاک کے اخلاق کا. اور پھر دیکھو ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں, لیکن جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں نہ ہوتی, اللہ ماشاء اللہ کہتے جا میں نے معاف کیا, اور میرے نبی نے بھی معاف کیا. 10,000 کا لشکر, پورے مکے کے چاروں جانب اللہ اکبر کی صدائیں, محبوب تشریف لائے تو دبدبا ہے, تن تنا ہے, ولولا. صحابہ کے اندر پورا ایک جوش ہے. حضور تشریف لے آئے, مکہ فتح ہو گیا. وہ جو کل تک بڑی تکلیف دیتے تھے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں, حضور کے سامنے بیٹھے, اور کچھ کھڑے ہیں گردنیں جھکائے. تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں. ایک سلوک مصر میں بھی ہوا تھا. جناب یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی آئے تھے, اور اس وقت آئے تھے جب جناب یوسف بادشاہ بن چکے ہیں, امیر سلطنت ہیں, سب کچھ کر سکتے تھے, پر کہا بھائی بھائی ہوتے ہیں, جاؤ میں نے معاف کیا. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے لوگ گندم لینے آ رہے تھے نا مصر میں, قحط ہو گیا تھا سب جگہوں پہ, تو لوگ مصر میں آتے تھے گندم لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی آئے. تو جناب یوسف کو پتا تھا کہ ساری دنیا آ رہی ہے تو آنا انہوں نے بھی ہے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا باقی جو بندہ بھی آئے نا اس سے پوچھنا کیا لے کے آیا. چوکیاں قائم تھی, پوچھنا کیا لے کے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے. لیکن جب کنان کے لوگ آئے نا تو یہ پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں, یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں. پردہ رکھا, پردہ, بھائیوں کا پردہ. بھائی پھر پیارے تو ہوتے ہیں نا, منی دا نہیں, مننا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ پھر اپنے بچیاں کے سامنے بندہ تھوڑی بہت غیبت کر بیندا نا, معاذ اللہ, اللہ معاف کرے کہ بھائی ایسا ہے, بھائی ایسا ہے, بھائی ایسا ہے, مجھے بڑا لوٹتا ہے. پھر وہ بچے سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ اب اس طرح کے مسائل ہیں. پھر کسی وقت بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے 2-4 لاکھ کی, پھر دل کرتا ہے کہ اسے 3 کی ضرورت ہے تو بندہ 5 دے. پھر اپنے بچیاں کو پیا مطمئن کرتا ہے, کہنا میرے کو روز نہیں دین دے, میں 2 کو دیاں گا, یہ بعد نہیں میں دینا. اچھا اندر سے دل کر رہا ہے سارے دے دوں, لیکن وہ اب راضی کر رہا ہے بات بھائیاں دے نال پیار. پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے یہ بھی نہ پوچھنا کیا لے کے بھائی جو ہوئے. یہ سنو نظرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ کون سا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے وہی جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا, وہی سلوک. جاؤ تم پر کوئی جبر نہیں. میرے دوستو تلخیوں سے نکلو یار, ناراضگیوں سے نکلو. کرو نا ایک فون اس رشتہ دار کو جس سے ناراض ہو کو, یار جا میں نے معاف کیا, میرے نبی کا میلاد آ گیا, آج کے بعد ہماری دوستی ہے, حضور کا میلاد پاک آ گیا. کرو نا سینے بڑے, کھولو نا دل, اپنی طبیعتوں میں شوق لاؤ نا, تاکہ حضور کے میلاد کا حقیقی سبق ہمارے ہاتھ آئے.